اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آج میں آپ کو سورۃ بقرہ کی فضیلت اور اس کے چند معجزات کے بارے میں آگاہ کروں گی۔ تو سورۃ بقرہ مدنی سورت ہے جو کہ ہجرت کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ بقرہ کا مطلب ہے گائے، کیونکہ اس سورت میں گائے کا قصہ ہے جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں پیش آیا، اسی نسبت سے اسے سورۃ بقرہ کہتے ہیں۔ اس کی 286 آیات ہیں، 40 رکوع ہیں، 6201 ورڈز ہیں اور تقریباً 25,500 لیٹرز ہیں۔ اس صورت میں آیت الکرسی بھی شامل ہے جسے تمام آیتوں کی سردار کہا جاتا ہے۔ تو پہلے میں آپ کو اس کی فضیلت کے بارے میں آگاہ کروں گی چند احادیث کی روشنی میں۔ ایک حدیث میں اس صورت کو پورے قرآن کی سردار کہا گیا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ قرآن کریم پڑھا کرو، کیونکہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کی سفارش کرے گا، اور خاص طور پر جگمگاتی ہوئی 2 صورتیں سورۃ بقرہ اور سورۃ آل عمران پڑھو، کیونکہ یہ قیامت کے دن اس طرح ظاہر ہوں گی گویا کہ وہ ابر کی 2 ٹکڑیاں ہیں یا 2 سایہ کرنے والی چیزیں ہیں، پرندوں کے ساتھ بندھے ہوئے 2 ٹکڑیاں ہیں، اور وہ اپنے پڑھنے والوں کی طرف جگڑیں گی، یعنی کہ ان کی طرف وکالت کریں گی۔ اور سورۃ بقرہ پڑھو کیونکہ اس کے ہمیشہ پڑھنے، اس کے مفہوم و معنی کو سمجھنے اور اس کے احکامات پر عمل کرنا باعث برکت ہے، اور اس کو ترک کرنا باعث حسرت ہے۔ اور یاد رکھو، سورۃ بقرہ کے طویل ہونے کی وجہ سے اس میں پڑھنے کی طاقت وہ لوگ نہیں رکھتے جو اہل باطل اور سست ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورۃ بقرہ اور سورۃ آل عمران کی تلاوت اور قرات کی خصوصیت کے ساتھ ترغیب دی ہے۔ جب حشر میں روز قیامت میں آسمان پھٹ جائے گا، ہر شخص سایہ کا محتاج ہوگا، تو یہ دونوں صورتیں بادل اور سایہ دار چیز کی طرح، پرندوں کے پر کی طرح اپنے پڑھنے والوں کی طرف سایہ کیے رہیں گی اور ان کی طرف سے وکالت اور جواب دہی کریں گی۔ صحیح مسلم کی ایک اور حدیث ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس گھر میں سورۃ بقرہ پڑھی جائے شیطان اس گھر سے بھاگنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ایک اور جگہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، اور سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات جو کہ معراج شریف کا تحفہ ہیں، جو یہ رات میں پڑھے گا تو یہ دونوں آیتیں اس کے تمام امور میں کافی ہیں۔ اس صورت میں آیت الکرسی بھی شامل ہیں جسے تمام آیتوں کی سردار کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے گھر میں آیت الکرسی پڑھا کرو، جس گھر میں پڑھی جاتی ہے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے، وہ جیسے ہی فوت ہوتا ہے اللہ پاک اسے جنت میں گھر عطا فرمائیں گے۔ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جو بندہ رات کو سوتے وقت آیت الکرسی پڑھے اور اپنے سینے پر پھونک مارے تو ساری رات برے خیالوں، خوابوں، شریر شیاطین اور جنوں سے اللہ پاک اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ اور ایک اور بات میں بتاتی چلوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو آخری وحی نازل ہوئی تھی اس کی ایک آیت بھی سورۃ بقرہ میں شامل ہے۔ اس صورت میں آیت نمبر 282 ہے، وہ قرآن مجید کی سب سے لمبی آیت ہے، اور جو اس کی آخری 2 آیات ہیں 285 286، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر تشریف لے کر گئے تھے تب اللہ تعالیٰ نے انہیں تحفے میں دی تھی۔ اب بات کرتے ہیں جو اس میں ٹاپک ڈسکس کیے گئے ہیں۔ اس صورت میں پہلا جو مین ٹاپک ڈسکس کیا گیا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی کلاسیفیکیشن کی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کو 3 مختلف کیٹیگری میں تقسیم کیا ہے۔ جو پہلی کیٹیگری ہے اس میں وہ لوگ ہیں جو ایمان لانے والے ہیں، یعنی کہ مومنین، اور جو دوسری ہے اس میں وہ لوگ ہیں جو ایمان نہیں لاتے، یعنی مشرک یا کفار، اور تیسری کیٹیگری میں آتے ہیں منافقین، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 8 میں یہ ارشاد فرمایا، اور بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم خدا پر اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، حالانکہ وہ ایمان نہیں رکھتے۔ اگلا ٹاپک اس صورت میں ڈسکس کیا گیا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس کا مقام بتایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو علم کی بنیاد پر فرشتوں، جنات اور باقی مخلوقات پر فوقیت دے کر اپنا خلیفہ بنا کر زمین پر بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ پیش کیا، فرشتوں کا تجسس، ابلیس کی نافرمانی اور فرشتوں کا حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنا، اور اسی کے ساتھ ہی اچھائی اور برائی کی مابین ایک ابدی جنگ شروع ہو گئی جو کہ نیکسٹ سیشن میں ہے۔ اس میں بنی اسرائیل کے بارے میں بتایا گیا، تقریباً 1/3 جو حصہ ہے اس صورت کا وہ بنی اسرائیل کے بارے میں ہے۔
اس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ کیسے وہ اللہ تعالیٰ کی ایک فیوریٹ قوم تھی، اس کو اللہ تعالیٰ نے اس وقت باقی سب قوموں پر فضیلت دی تھی، اس پر طرح طرح کے انعامات، طرح طرح کے احسانات کیے، انہیں منح و سلوہ عطا کیا، ان کو فرعون سے نجات دلائی، ان کو ایک ماڈل نیشن بنایا، ان کو بادشاہت دی، ان میں سے انبیاء کرام علیہ السلام آئے، لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی نافرمانی کی۔ جو چیز وہ دیکھتے کہ ہمارے فائدے کی ہے اس پر عمل کرتے، اور جس چیز سے روکا جاتا وہ اس سے نہ رکتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کو نشان عبرت بنا دیا، کیسے ان کو پستی اور ذلت میں ڈال دیا۔ نیکسٹ ٹاپک ہے، اس میں اسلامی تاریخ کا ایک اہم واقعہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کعبہ کی ریکنسٹرکٹ کرنے کا حکم دیا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کعبہ کی تعمیر کی تھی۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا تو اس وقت وہ کعبہ ڈیمیج ہو گیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ میرے گھر کو اعتکاف کرنے والوں، عمرہ و حج کرنے والوں اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک رکھو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبہ کی دوبارہ تعمیر کے دوران یہ دعا مانگتے رہے کہ اے میرے رب، اس شہر کو امن کا شہر بنا دے، اور اس کے باشندوں میں سے جو اللہ اور اس روز آخرت کو مانے انہیں ہر قسم کے پھلوں کا رزق دے۔ جواب میں اس کے رب نے فرمایا، اور جو نہ مانے گا دنیا کے چند روزہ زندگی کا سامان تو میں اسے بھی دوں گا، مگر آخرکار اسے عذاب جہنم کی طرف گھسیٹوں گا، اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے۔ اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کعبہ کی دیواریں اٹھا رہے تھے تو یہ دعا کرتے جاتے تھے، اے ہمارے رب، ہم سے یہ خدمت قبول فرما لے، تو سب کچھ سننے اور سب کچھ جاننے والا ہے، اور اے ہمارے رب، ہم دونوں کو اپنا فرما بردار بنا، ہماری نسل میں سے ایک ایسی قوم اٹھائیو جو تیری مسلم ہو، ہمیں اپنی عبادت کے طریقے بتا اور ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما، تو بڑا معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اے ہمارے رب، ان لوگوں میں خود انہی کی قوم سے ایک رسول اٹھائیو جو انہیں تیری آیات سنائے، ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کی زندگیاں سنوارے، بے شک تو غالب اور صاحب حکمت ہے۔ اللہ تعالیٰ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ کام اتنا پسند آیا کہ لوگوں کو یہ حکم دے دیا کہ ابراہیم علیہ السلام جہاں عبادت کے لیے کھڑے ہوتے تھے اس مقام کو مستقل جائے نماز بنا لو۔ اللہ تعالیٰ نے مقام ابراہیم کو اتنی فضیلت بخشی کہ حکم دیا کہ خانہ کعبہ کے طواف کے بعد اس پتھر کے پاس 2 نفل ادا کرو، تم نماز میرے لیے پڑھو، لیکن مجھے یہ پسند ہے کہ تمہاری پیشانی اس مقدس پتھر کی طرف ہو۔ مسلمانوں کا بیت المقدس سے خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا اس بات کی عکاسی ہے کہ شریعت محمدی واحد راستہ ہے۔ پھر اس میں ارکان اسلام، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کے بارے میں بتایا گیا۔ لا آف شریعہ، فیملی لاز، رولز آف میرج، ڈائیورس اور وڈوز، لاز آف انہیریٹنس، ان سب کے بارے میں بھی اس صورت میں بتایا گیا ہے۔ حلال اور حرام کے بارے میں بتایا گیا کہ کیا کیا چیزیں کھاؤ اور کیا نہ کھاؤ۔ شراب اور جوئے کے متعلق جو پہلا حکم دیا گیا وہ بھی اسی صورت میں ہے۔ پھر ہمیں معاشی زندگی کے بارے میں بتایا گیا ہے، یعنی کہ تجارت کو حلال قرار دیا اور سود کو سخت ناپسندیدہ قرار دیا اور سود کو حرام قرار دیا۔ اس صورت میں یہ بھی بتایا گیا کہ جب کوئی بھی لین دین کرو تو معاملات کیسے طے کرو۔ اس صورت میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ یتیموں کے ساتھ کیسا سلوک کیا جائے، یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اچھی بات کرو، زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو۔ ایک اور چیز آپ کو بتاتی چلوں کہ اس صورت میں تمام صورتوں کی سردار آیت الکرسی بھی شامل ہے، آیت نمبر 255، جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو ڈسکرائب کیا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کی ایسی مکمل معرفت بخشی گئی ہے جس کی نظیر کہیں نہیں ملتی۔ اگر ہم اس صورت کا کنکلیوژن کریں جو آخری 3 آیات میں، ان سے بہتر کوئی کنکلیوژن نہیں ہو سکتا، جن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں ہے سب خدا کا ہی ہے، تم اپنے دلوں کی بات کو ظاہر کرو گے یا چھپاؤ گے، خدا تم سے اس کا حساب ضرور لے گا، پھر وہ جسے چاہے مغفرت کرے اور جسے چاہے عذاب دے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سورۃ بقرہ میں انسانی زندگی کے 5 شعبے بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 1 عقائد، نمبر 2 عبادات، نمبر 3 معاملات، نمبر 4 معاشیت، نمبر 5 اخلاق۔